بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ احسان عام طور پر دوسروں سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا احسان کہلاتا ہے۔ احسان کا لفظی معنی لفظ احسان کا مادہ ہے سین نون ہے، جس کے معنی عمدہ اور خوبصورت ہونا کے ہیں۔ امام راغب اصفہانی لفظ حسن کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا حسین ہونا ہے جو ہر لحاظ سے پسندیدہ اور عمدہ ہو، اور اس کا عمدہ ہونا عقل کے پیمانے پر بھی پورا اترتا ہو، قلبی رغبت اور چاہت کے اعتبار سے بھی دل کو بھلا لگتا ہو، اور یہ کہ حسی طور پر یعنی دیکھنے اور سننے اور پرکھنے کے اعتبار سے بھی پرکشش ہو۔ اس سے باب الفعل کا مصدر احسان ہے۔ گویا احسان ایسا عمل ہے جس میں حسن و جمال کی ایسی شان موجود ہو کہ ظاہر و باطن میں حسن ہی حسن ہو، اور اس میں کسی قسم کی کراہت اور ناپسندگی کا امکان تک نہ ہو۔ پس عمل کی اسی نہایت عمدہ اور خوبصورت ترین حالت کا نام احسان ہے، اور اس کا دوسرا قرآنی نام تزکیہ ہے، اور اس کے حصول کا طریقہ اور علم تصوف و سلوک کہلاتا ہے۔ احسان کی لغوی معنی ہیں نیکی، اچھا سلوک، مہربانی کا برتاؤ، اچھے سلوک کا بار یا وہ جیسے سلوک کرنے والا یا جس سے سلوک کیا گیا محسوس کرے، نیکی، عمل خیر وغیرہ۔ اچھے سلوک کا اعتراف ممنوعیت اور اعتراف ممنوعیت تصوف میں نور بصیرت سے حق کا مشاہدہ، صفات کے پردے میں ذات خداوندی کا دیدار، مشاہدہ صفاتیہ جس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں احسان کا مفہوم قرآن مجید میں اکثر مقامات پر لفظ احسان کے ساتھ علم الاحسان کی اہمیت اور فضیلت کا بیان مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر رہی ذکر کرتے ہیں اور ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہوئے، بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب و مقرب و نیکوکار بندے بن گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ مزید ایک جگہ فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ ان آیت کریمہ میں پہلے تقویٰ کا بیان ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ دراصل شریعت کے تمام احکام حلال و حرام پر سختی سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اس سے پہلے آمنو میں عقائد و ایمانیت کا ذکر بھی آ گیا، یعنی ایمان و اسلام پر مبنی شریعت کے تمام احکام کی تکمیل کے ساتھ ساتھ احسان کا ذکر کیا گیا ہے، جو طریقت و تصوف کی طرف اشارہ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان نہ صرف شریعت کے ظاہری احکام پر عمل کر کے اپنے باطنی احوال کو تقوی کے نور سے آراستہ کریں، بلکہ اگر ان کو ایمان، اسلام اور احکام شریعت کی بجاوری اور تقوی کے کمزور پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ سچے بندوں کی سنگت اختیار کر لیں جو صادقین اور محسنین ہیں، اور یہی صاحبان احسان در حقیقت احسان و تصوف کی راہ پر چلنے والے صوفیہ کرام ہیں، جو اللہ کی نہایت نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں۔ یہی وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کی راہ کو اللہ نے صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں سیدھے راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے دعا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کے جن پر تو نے انعام فرمایا، یا انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اس کی وضاحت خود قرآن مجید نے یہ کہہ کر فرمائی ہے، تو یہی لوگ روز قیامت ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں احسان کا مفہوم امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کردہ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ ایک روز جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور امت کی تعلیم کے لیے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے نام نازل کردہ صحیفوں، اس کے رسولوں
اور روز آخرت پر ایمان لائے اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر مانے۔ انہوں نے پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور تو ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہو تو اس کے گھر کا حج کرے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے تیسرا سوال احسان کے بارے میں کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں اور اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ یقین ہی پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی جمع تعریف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق احسان عبادت کی اس حالت کا نام ہے جس میں بندے کو دیدار الہی کی کیفیت نصیب ہو جائے، یا کم از کم اس کے دل میں یہ احساس ہی جاگزین ہو جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ امام نووی کا قول، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بندہ اپنی عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا اور اس کے ظاہری ارکان اداب کے بجا آوری اور باطنی خضوع و خشوع میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ الغرض عبادت کی اس اعلیٰ درجے کی حالت اور ایمان کی اس اعلیٰ کیفیت کو احسان کہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔